آپ لکھیں، پھر ہر کلمے کا اجرا کریں، جملے کا اجرا کریں، پھر اس کے بعد ترکیب کریں، تو اس طرح انشاءاللہ آپ کی نحو مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ یہ امر بھی نہیں ہے، نہیں بھی نہیں ہے، استفہام بھی نہیں ہے، تمنی بھی نہیں ہے، ترجی بھی نہیں ہے، عقود بھی نہیں ہے، عرض بھی نہیں ہے، قسم بھی نہیں ہے، تعجب بھی نہیں ہے، تو پھر ہے کیا؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما ربنا زدنا علما نافعا۔ آج ہم آپ کے سامنے 5 اسباق کے بعد تمرین نمبر 2 پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک تمرین پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، جس میں ہم نے اجرے کے متعلق مکمل وضاحت کی ہے کہ اجرے کی صورتیں کتنی ہیں، کرنا کیسے ہے، پھر مختصر ترکیب بھی ہم نے کروائی تھی۔ آج کا جو سبق ہے ہمارے لیے وہ اس اعتبار سے خاص ہے کہ ہمیں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کی پہچان کرنی ہے۔ ہمارے سامنے جو جملے آتے ہیں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون سا جملہ خبریہ ہے اور کون سا جملہ انشائیہ ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں تمرین نمبر 2 کا۔ پہلا جملہ ہے لعل الصلاۃ قائمۃ، یہ جملہ ہے۔ تو اجرے کی 2 صورتیں ہم نے بتائی تھی کہ ایک صورت یہ ہے کہ پورے جملے کا اجرا کریں، پھر کریں کیسے؟ انفرادی طور پر کریں، اگر ہم خود پڑھ رہے ہیں تو اپنے آپ سے سوال کریں، پڑھا رہے ہیں تو بچوں سے سوال کریں۔ سوال کیسے کریں وہ بھی ہم نے وہاں بتایا ہے۔ یوں کریں سوال کہ لعل الصلاۃ قائمۃ، یہ لفظ کی کون سی قسم ہے؟ موضوع محمل میں سے، تو جواب ملے گا موضوع ہے۔ پھر موضوع کی 2 قسموں میں سے کون سی ہے؟ مفرد مرکب میں سے۔ تو خود اپنے آپ سے جواب دیں یا طلبہ سے جواب طلب کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ مرکب ہے۔ پھر پوچھیں مرکب کیوں ہے؟ اس لیے کہ 2 سے زیادہ کلمات سے مل کر بنا ہے۔ پھر سوال کریں کہ مرکب کی کون سی قسم ہے؟ مرکب مفید غیر مفید میں سے کون سی ہے؟ جواب ملے گا مرکب مفید ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ کلام مخاطب کو پورا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اور پھر پوچھیں کہ مرکب مفید یعنی جملہ کی کون سی قسم ہے؟ جملہ خبریہ جملہ انشائیہ میں سے۔ تو پھر وہ آپ کو سوچ کر بتائیں گے کہ جملہ انشائیہ ہے۔ پھر پوچھیں جملہ انشائیہ کیوں ہے؟ تو جواب ملے گا اس لیے کہ اسے کہنے والے سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ پھر جملہ انشائیہ کی جو 10 قسمیں پڑھی ہیں ان میں سے کون سی قسم ہے؟ تو اس طرح یہ اجرا ہوگا۔ پھر اسے لفظ کے بارے میں آپ اجرا کریں، لفظ کے بارے میں تحقیق کریں کہ لفظ کی کون سی قسم ہے؟ موضوع محمل میں سے، مفرد مرکب میں سے کیا ہے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے۔ اس طرح الصلاۃ قائمہ۔ اور پھر زنجیری اجرا بھی ضرور کریں، اس کو بھی آپ بھولیں نہ، کیونکہ اس کا کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ زنجیری اجرا کرنا کیسے ہے؟ جیسے ہمیں کرنا ہے لعل کے بارے میں ہم کریں گے کہ لفظ یہ انسان کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے۔ لفظ کی 2 قسمیں، موضوع محمل میں سے موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار لفظ ہے۔ لفظ موضوع کی 2 قسمیں، مفرد مرکب میں سے مفرد ہے اس لیے کہ اکیلا ہے، ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ مفرد یعنی کلمہ کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف میں سے حرف ہے اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ ابھی تک ہم نے یہیں تک پڑھا تو اتنا ہی اجرا کافی ہوگا۔ پھر اس کے بعد الصلاۃ کے بارے میں ایسے ہی اجرا کریں، قائمۃ کے بارے میں ایسے ہی اجرا کریں، زنجیری اجرا۔ پھر پورے جملے کا اجرا کریں، لعل الصلاۃ قائمۃ، لفظ انسان کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے۔ لفظ کی 2 قسمیں، موضوع محمل میں سے موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار ہے۔ لفظ موضوع کی 2 قسم، مفرد مرکب میں سے مرکب ہے اس لیے کہ 2 یا زیادہ کلمات سے مل کر بنا ہے۔ مرکب کی 2 قسم، مرکب مفید غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے اس لیے کہ کہنے والا جب اپنی بات کہہ کر خاموش ہو جائے گا تو سننے والے کو طلب معلوم ہو رہی ہے۔ پھر مرکب مفید یعنی جملہ کی 2 قسمیں، جملہ خبریہ جملہ انشائیہ میں سے جملہ انشائیہ ہے اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے یہ ترجی ہے اس لیے کہ اس میں ایک کام کے حصول کو طلب کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح زنجیری اجرا ہوگا۔ اب آج ہمیں جو پہچاننا ہے ہم آپ کے سامنے موٹی موٹی ترکیب کریں گے۔ اگر آپ ابتدائی طور پر سیکھنے والے ہیں تو ابھی آپ کو ترکیب سمجھ میں آئے گی نہیں، لیکن آپ یاد رکھیں۔ لیکن اگر آپ نحو میر اور نحو کی کوئی بھی کتاب مکمل پڑھ چکے ہیں تو پھر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو ہم ترجمہ کے ساتھ ساتھ ترکیب بھی کریں گے اور پھر جانیں گے کہ یہ جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے۔ لعل الصلاۃ قائمۃ، امید ہے کہ نماز کھڑی ہوگی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ترکیب ہمیں کرنی ہے۔ لعل حرف مشبہ بالفعل، الصلاۃ اس کا اسم۔ آپ آگے جانیں گے ان کا عمل تو وہاں پتہ چل جائے گا کہ حروف مشبہ بالفعل کا عمل کیا ہے، اسی وجہ سے الصلاۃ کے اوپر زبر آیا ہے۔ بہرحال آج ہمیں مختصر طریقے سے یہ جاننا ہے کہ جملہ خبریہ ہے جملہ انشائیہ ہے، اس لیے ہم بڑی تحقیق میں نہیں پڑھیں گے، ابھی مختصر تحقیق جو ہمیں سبق کے ماتحت جاننی ہے وہی اسی پر ہم اکتفا کریں گے۔
تو لعل حرف مشبہ بالفعل الصلاۃ اس کا اسم قائمۃ خبر، لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا۔ کیوں جملہ انشائیہ ہوا؟ اس لیے کہ اسے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اس میں ایک کام کے حصول کی امید کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے لیت الشباب یعود، لیت حرف مشبہ بالفعل، الشباب اس کا اسم، یعود فعل مضارع ضمیر اس کے اندر مستتر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی خبر ہوگا لیتا کی خبر، لیتا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا۔ کیوں ہوا جملہ انشائیہ؟ اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس میں ایک چیز کی تمنا کی جا رہی ہے، کاش کی جوانی لوٹ آتی، وہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ پھر جملہ انشائیہ کی 10 قسم میں کون سی قسم ہے؟ یہ تمنی ہے۔ پھر آگے چلیں، اجاء زید، کیا زید آیا؟ حرف استفہام، جاء فعل، زید فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا۔ جملہ انشائیہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اور جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے یہ استفہام ہے، اس میں سوال ہے۔ جب سوال ہے تو سوال کرنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکتے نہیں ہے، جب نہیں کہہ سکتے تو وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نکحت کی، جس وقت نکاح کے وقت پوچھا جائے تو اس وقت جواب دے، شوہر جواب دے، دلہا جواب دے میں نے تجھ سے نکاح کر لیا، تو نکحت کی گویا کہ معاملہ چل رہا ہے، نکاح کا معاملہ چل رہا ہے، اس وقت اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا نکحت کی، میں نے تجھ سے نکاح کر لیا۔ تو اب اس کی ترکیب پہلے کریں گے، پھر جانیں گے یہ کون سا جملہ، جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ ہے۔ نکحت فعل ضمیر اس کا فاعل، کاف ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ انشائیہ، اس لیے کہ اسے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ پھر جملہ انشائیہ کی کون سی قسم ہے؟ یہ عقود ہے، اس لیے کہ اس میں ایک معاملہ ہو رہا ہے، نکاح کا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس میں سچ اور جھوٹ کا کوئی احتمال ہے ہی نہیں۔ ہاں کوئی بعد میں کسی کو خبر دے میں نے نکاح کر لیا ہے تو پھر وہ جملہ خبریہ ہو جائے گا، وہ جملہ انشائیہ نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، اقم الصلاۃ، اقیم فعل امر ضمیر مستتر اس کا فاعل، الصلاۃ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا۔ کیوں ہے جملہ انشائیہ؟ اس لیے کہ اس کے کہنے والے سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اس میں امر ہے، اس میں کیا ہے؟ امر ہے، اور امر میں حکم ہوتا ہے، یہ بھی ہم پچھلے سبق میں سمجھا کے آ چکے ہیں کہ اعلیٰ اگر ادنا والے کو حکم کرے تو وہ کیا کہلاتا ہے، ادنا اعلیٰ والے کو کرے تو وہ کیا کہلاتا ہے، اور مساوی والے کو کرے تو وہ کیا کہلاتا ہے۔ پچھلے سبق میں آپ دیکھ لیجئے، وہاں آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ تو یہ بھی جملہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد مرض حامد، حامد بیمار ہو گیا، ترکیب کرتے ہیں، مرض فعل، حامد فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ کون سا جملہ؟ جملہ خبریہ ہوا، اس لیے کہ یہاں حامد کے بیمار ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، حامد کے بیمار ہونے کی آپ کیا دی جا رہی؟ خبر دی جا رہی ہے، تو یہ جملہ خبریہ ہوگا، اس لیے کہ اسے کہنے والا سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے حامد بیمار نہ ہو، سننے میں غلطی ہوئی ہو، تو یہ جملہ خبریہ ہوا۔ ایسے ہی یہاں اور مثال، جیسے ذهب راشد الى السوق، راشد بازار گیا، تو یہ بھی جملہ خبریہ ہوگا، جملہ انشائیہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو متکلم خبر دے رہا ہے اس کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لا تذهب الى السوق، لا تذهب فعل نہیں ضمیر اس کے اندر مستتر اس کا فاعل، الى حرف جر السوق مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہے تذهب فعل کے، تذهب فعل لا تذهب فعل، لا تذهب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ، اس لیے جملہ انشائیہ کے اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ پھر جملہ انشائیہ کی کون سی قسم ہے؟ جملہ انشائیہ کی 10 قسم میں سے یہ نہیں ہے، اس میں کہ اس میں روکا جا رہا ہے کہ بازار مت جائیے، تو یہ حکم ہی ہوا، تو اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد ایک مثال ہے، الا تجتہدوا فتفوزا، آپ محنت کیوں نہیں کرتے کہ آپ کامیاب ہو جاتے۔ اب ترکیب دیکھتے ہیں ہم، الا یہ حرف تنبیہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو آپ حرف عرض بھی کہہ سکتے ہیں۔ تجتہد فعل ضمیر اس کے اندر مستتر اس کا فاعل، فا کے بارے میں آگے ہم جانیں گے انشاءاللہ تفصیل سے، لیکن ابھی مختصر طریقے سے جان لیں، فا حرف عطف بھی ہو سکتا ہے، اگر حرف عطف مانیں گے تو فتفوزو آئے گا، پھر زا کے اوپر پیش ہے گا فتفوزو، اور اگر ہم اس کو فا سببیہ مانیں تو جب فا سببیہ مانیں گے تو اس کے بعد ان مقدر ہوگا جس کا حذف کرنا واجب ہے، تو پھر یہ فا سببیہ ہوگا، اس کے بعد پھر فتفوزا آئے گا، تو وہ ان کے مقدر ہونے کی وجہ سے فعل مضارع یہاں منصوب آئے گا۔ تو بہرحال فا حرف عطف مانو یا فا سببیہ مانو، تو اس کے بعد تفوزا فعل اپنے فاعل سے
مل کر یہ بنا جواب عرض. اللہ تجتہدو یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بنتا ہے عرض, اور تفوز یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنتا ہے جواب عرض. ایک ہوتا ہے عرض, ایک ہوتا ہے جواب عرض. تو پھر عرض اپنے جواب عرض سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا. اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے, اس میں درخواست ہے, اس میں سمجھایا جا رہا ہے, ابھارا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور مثال ہے واللہ لاضربن زیدا, واللہ اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور زید کو ماروں گا. تو واو حرف قسم ہے, اللہ یہ مجرور ہے, پھر یہ اقسم فعل کے ہو کر یہ بنے گا قسم. ٹھیک ہے, اس کے بعد قسم ہو گیا. لاضربن, لاضربن فعل ضمیر مستتر اس کا فاعل, زیدن مفعول به فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنا جواب قسم. پھر قسم جواب قسم سے مل کر یہ بنے گا جملہ انشائیہ. یہ ترکیب ہے. انشاءاللہ جب ہم آگے چلتے رہیں گے تو جب قسم پہ ہم پہنچیں گے تو وہاں ہم تفصیلی اس پر گفتگو کریں گے, تو وہاں بتائیں گے جواب قسم کیسا ہوتا ہے, اس میں کیا قواعد ہیں, اور حرف جار اور قسم مقسم, جیسے پہلے میں سبق میں آپ کو سمجھا چکا ہوں, ایک مقسم ہوتا ہے اور ایک حرف قسم ہوتا ہے اور ایک جواب قسم ہوتا ہے. تو وہ وہاں آپ سمجھ کر آئے ہوں گے تو یہاں کچھ سمجھ میں آئے گا. تو یہ ہو گیا, یہ بھی جملہ انشائیہ ہے اس لیے کہ اس میں قسم پائی جا رہی ہے. اس کے بعد ما اکرم زیدن, ما اکرم زید کتنا شریف ہے, ما اکرم زیدن زید کتنا شریف ہے. اس کی ترکیب ما بمعنی ای شیء مبتدا, اکرم فعل ضمیر مستتر اس کا فاعل, زیدن مفعول به فعل فاعل مفعول به سے مل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ما جو بمعنی ای شیء تھی مبتدا خبر, مبتدا خبر سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا. جملہ انشائیہ اس لیے اس کے کہنے والے سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ یہ حیرت زدہ ہو کر یوں کہہ رہا ہے کہ زید کتنا ہی شریف ہے. اب اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. اب جملہ انشائیہ کی کون سی قسم داخل ہے, فعل تعجب میں داخل ہے. اس کے بعد یا خالد, یا حرف ندا ہے, خالد منادہ ہے, حرف ندا منادہ سے مل کر ندا, اس کا بھی جواب ندا محذوف ہے, یہاں لکھا نہیں ہے ہم نے, کچھ بھی آپ ملا سکتے ہیں. اے خالد پانی لا, اے خالد اس کو مار. تو بہرحال جو آگے ہم کہیں گے وہ جواب ندا بنے گا, لیکن ہمیں پہچانا یہ ہے کہ یہ ہے کیا. تو یہ جملہ انشائیہ ہے, اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے یہ ندا میں داخل ہے. اس کے بعد انت طالق, ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور کہتا ہے انت طالق, تجھے طلاق ہے. تو یہ معاملہ چل رہا ہے, تو انت مبتدا طالق خبر, مبتدا خبر سے مل کر یہ بنا جملہ انشائیہ. کیوں جملہ انشائیہ؟ اس لیے کہ اس کہنے والے سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے, یہ ایک معاملہ کر رہا ہے, میاں بیوی کے درمیان ایک معاملہ طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا. تو اس نے اس وقت کہا تجھے طلاق ہے. ہاں بعد میں جب وہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو وہ خبر کہلائے گی, لیکن اگر وہ اپنی بیوی کے سامنے یوں کہتا ہے تو یہ جملہ انشائیہ ہوگا, اس لیے کہ یہ معاملہ ہے, یہ عقود میں داخل ہوگا. جملہ انشائیہ کے 10 قسموں میں عقود میں داخل ہوگا. تو بہرحال یہ ہو گیا. اس کے بعد ایک اور چیز ہم سمجھتے ہیں, میں نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ جملہ انشائیہ کی یہی 10 قسمیں ہیں, اور بھی ہو سکتی ہیں. جیسے ایک جملہ ہوتا ہے, کوئی دعا دیتا ہے بارک اللہ فی رزق کا, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت کرے. اگر آپ جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں اس کو ڈھونڈنے کے نہیں پائیں گے. یہ امر بھی نہیں ہے, نہیں بھی نہیں ہے, استفہام بھی نہیں ہے, تمنی بھی نہیں ہے, ترجی بھی نہیں ہے, عقود بھی نہیں ہے, عرض بھی نہیں ہے, قسم بھی نہیں ہے, تعجب بھی نہیں ہے. تو پھر ہے کیا؟ اور اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ بھی نہیں سکتے. تو یہ کس میں داخل ہے؟ یہ دعا ہے. تو جتنے بھی ہم دعائیہ جملے بولتے ہیں وہ بھی انشاء ہوتے ہیں. وہ لفظی طور پر جملہ خبری ہو سکتے ہیں, لیکن معنن وہ جملہ انشائیہ میں داخل ہوتے ہیں. معنن کس میں داخل ہوتے ہیں؟ جملہ. اس لیے کہ اسے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. تو اس طرح کے جملے جو آتے ہیں, بارک اللہ فی رزق غفر اللہ لک, اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے, تو یہ جتنے بھی اس طرح دعائیہ جملے ہوتے ہیں یہ جملہ انشائیہ میں داخل ہوتے ہیں معنن. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمرین اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی. تو آپ اجرے کو لازمی پکڑیں. ہم نے تو ایک ہی مثال کا اجرا کیا ہے, آپ ہر مثال کا اجرا کریں اپنی کاپی میں. یہی مثالیں لکھنا ضروری نہیں ہے, آپ اور بھی مثالیں لکھ سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں, آپ لکھیں. پھر ہر کلمے کا اجرا کریں, جملے کا اجرا کریں, پھر اس کے بعد ترکیب کریں. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کی نحو مضبوط ہوتی چلی جائے.